मुल्क की मईशत का बड़ी हद तक दारोमदार चूंकि ज़राअत पर है, इसलिए ज़राअत के मामले में कोताही के दूररस नताइज बरामद होते हैं। माली साल 2016 के लिए ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.9% मुकर्रर किया गया था, ताहम ये मनफी 0.19% रही। ज़राई शोबे की नेगेटिव ग्रोथ या तरक्की माकूस की बड़ी वजह कपास की पैदावार में 28% कमी भी थी, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से रुई की खरीदारी में 150% इजाफा हुआ। मकई और चावल की ग्रोथ भी मनफी रही, जबकि गंदम और गन्ने की पैदावार में मामूली इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर मुसलसल तीसरे साल इक्तसादी तरक्की का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता साल के दौरान ज़राअत के साथ हुकूमत के बदतरीन सलूक के शदीद तरीन नताइज सामने आए हैं। चावल की सनत जो $2 अरब के करीब बरामदाद हासिल करने के काबिल है, वो तबाही से दो चार है, जबकि कपास की फसल भी तबाही के धाने पर है। गंदम ही को लें, 2009-10 में गंदम की पैदावार में कमी और आटे का शदीद बहरान पैदा हुआ, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाए जाने और सरकारी सतह पर खरीदारी के निजाम में बेहतरी से पैदावार में खासा इजाफा हुआ। अब काश्तकार इसी इजाफी पैदावार की सजा यूं भुगत रहा है कि 1300 रुपए की बोरी 1000 में भी नहीं बिकती। इससे कबल चीनी का बहरान भी हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे मुल्क को गंदम की ज़रूरत कितनी है, और ज़मींदार सिर्फ बेचारा मजबूर है कि वो इसको सस्ता समझ के कि इस पर अखराजात कम आते हैं वो बो लेता है। पहली बात तो ये कि हमें उतनी फूड सिक्योरिटी के लिए जितनी गंदम चाहिए हमें वो कोशिश करना चाहिए और भिजवाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें वहाँ पे कंपटीशन पैदा करने की ज़रूरत है। अब हालत ये है कि ये जो फ्लोर मिल्स को हमारी गंदम सप्लाई होती है या वो भी ख़रीदते हैं, वो गवर्नमेंट प्राइस से कम पे रख के करते हैं, वो आपस में पूल कर लेते हैं, वो उसमें कंपटीशन नहीं करते कि ज़मींदार को अच्छी कीमत मिल जाए। वो बल्कि गवर्नमेंट के रेट से कम रख के और पहले ख़रीदारी करके वो छोटे ज़मींदार से तो पहले उठा के ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में एक लायमल बनाना चाहिए, और फूड डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ गंदम ख़रीदारी करके और गंदम बेचना नहीं है, फूड में बाकी फसलात को भी लेने की ज़रूरत है। उसमें चावल भी आएगा, उसमें दालें भी आएंगी, उसमें सब्जियां भी आएंगी। उन तमाम चीज़ों के बारे में जब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई लायमल नहीं बनाया जाएगा, ये मसाइल रहेंगे। और मैं जहाँ समझता हूँ कि गंदम के बारदाना को बजाय मखसूस करने के किसी पटवारी के या वो कंप्यूटराइज सिस्टम के या 6-6 बोरियाँ करने के, अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो उससे कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होगी। चाहे वो आड़ती ले, चाहे वो मिल वाला ले, चाहे वो कोई इन्वेस्टर ले, चाहे वो गवर्नमेंट के अदारे लें, उससे ज़मींदार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पे छोटे ज़मींदार को, क्योंकि छोटा ज़मींदार वो आड़ती का भी मरहून मिन्नत होता है और उसके पास ले जाना उसकी मजबूरी है। जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको सही कीमत नहीं मिलती, जब आड़ती के पास बोरियां नहीं होती। वो ज़मींदार धक्के नहीं खा सकता, कोई 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, कि वो जाके गवर्नमेंट के अदारों के पास, चाहे पास्को वालों के पास जाए या फूड डिपार्टमेंट के पास जाए और सारा दिन धूप में लगा रहे लाइन में। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को, पॉलिसी को बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल के मसाइल को समझने की ज़रूरत है और उनको समझ के फिर पॉलिसी बनाई जाए। इस साल हमारा टारगेट 0.9 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि पिछले साल हमारा 1 मिलियन मीट्रिक टन था। इस साल पास्को के पास 1.6 मिलियन मीट्रिक टन गंदम मौजूद है। अगर हम 9 मिलियन मीट्रिक टन और 9 लाख टन अगर हम और करते हैं तो इसका मतलब है कि इस साल के प्रोक्योरमेंट के बाद हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख मीट्रिक टन गंदम होगी। इस साल गंदम की कीमत जो है हमने 1300 रुपया पर 40 kg मुकर्रर की है, जो कि ECC के डिसीजन के ऐन मुताबिक है, और डिलीवरी चार्जेस हम 9 रुपया पर बैग के हिसाब से हम दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे 13 जोन काम करेंगे, 33 प्रोजेक्ट होंगे और 229 परचेज सेंटर्स होंगे। इसी हिसाब से हमने बैंकों के साथ भी अपने तरीका बनाया है, और तमाम लोगों को जो गंदम लेकर आएंगे उनको परचेज़ बिल की सूरत के अंदर हम पैसे मुहैया करेंगे, जो इंशाअल्लाह हतमी तौर पर उनको 3 दिन के अंदर पैसे उनके शेड्यूल बैंकों से उनको हमारे परचेज़ बिल के ऊपर उनको मिल जाएंगे। इस साल सिंध के अंदर टारगेट हमने 90,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 लाख मीट्रिक टन किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के वादे के मुताबिक जो हैदराबाद में करके आए थे उसके मुताबिक होगा। 35,000 मीट्रिक टन हमने किया है बलूचिस्तान का,
जो पिछले साल 25,000 मीट्रिक टन था, और पंजाब में हमने 7,65,000 मीट्रिक टन किया है। इस तरह पास्को मजमूई तौर पर 9 लाख मीट्रिक टन गंदम पूरे पाकिस्तान से ख़रीदेगी। बारदाना हमारा तमाम सेंटर्स के ऊपर पहुंच चुका है। गंजी किट्स जो उसको हम कवर करेंगे वो पहुंच रही हैं, 60% पहुंच चुकी हैं, बकाया इंशाअल्लाह 1 मई तक पहुंच जाएंगी। तमाम प्लिंथ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और हम लोग ने तमाम लोगों की पोस्टिंग सेंटर्स पे कर दी है और तैयार हैं इंशाअल्लाह हम शुरू करने के लिए। सिंध के अंदर 6 तारीख से 6 अप्रैल से गंदम की जो हमने बारदाना तकसीम करना था वो हमने शुरू कर दिया है। 12 तारीख से हम बलूचिस्तान में शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह 17 तारीख से हम पंजाब में शुरू करेंगे। दिस इज़ ऑल सब्जेक्ट टू दी वेदर। अगर वेदर ठीक रहा, इसी तरह रहा, तो हम इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे। लेकिन सिंध में हमारा जो बारदाना का तकसीम है वो 6 तारीख से शुरू हो चुका है। इस वक्त पास्को के पास 4,53,000 कवर्ड स्टोरेज है जो हम इस बार मुकम्मल उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी गंदम बेहतर तरीके से रह सकती है। चीचावतनी साइलोज़ और खैरपुर साइलोज़ सिंध में और पंजाब में हम उसको मुकम्मल तौर पर भरेंगे ताकि गंदम बेहतर तौर के ऊपर हमारे पास रह सके। पाकिस्तान में कमीशन शॉप्स और जखीरा अंदोजों ने गरीब किसानों को अपने चुंगल में फंसा रखा है। किसान इन्हीं लोगों से उधार पैसे या खाद, बीज और स्प्रे लेते हैं और फसल आने पर यही लोग मिडल मैन के तौर पर फसल किसान से कम दामों में उठाते हैं और महंगे दामों दी गई खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात के पैसे काट कर बकाया रकम किसान को देते हैं। यानी किसान से दोहरे मुनाफे बटोरे जाते हैं, जिसकी वजह से किसान अगली फसल के लिए दोबारा इन्हीं का मुहताज हो जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है पेस्टिसाइड की कीमतों का, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही जो इसका GST था वो कम कर दिया था 7%, और इस मौजूदा जो साल है माली साल में तो वो 7% भी गवर्नमेंट ने वेव कर दिया। अब ज़ीरो GST है पेस्टिसाइड के। तो इसकी प्राइसेस जो है ना वो मॉनिटर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट डेवलप की है, एक पेज डेवलप किया है, जिसका एक्सेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दी गई है, डिफरेंट कंपनीज़ को। तो वो उस पे अपनी जो कीमतें हैं, जो डीलर्स को वो जिस कीमत पर वो फ़रोख्त करते हैं वो अपनी कीमतें अपलोड कर देते हैं। और हमारे जो फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स हैं और पेस्ट वार्निंग के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी एंड्रॉयड फ़ोन दिए गए हैं। वो वहाँ पर जो फार्मर की सेल प्राइस है, जिस प्राइस पर फार्मर को प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है डीलर शॉप से, उस प्राइस को उस एंड्रॉयड सेट के ज़रिए अपलोड कर देते हैं, वो उस पेज पर हाईलाइट हो जाती है। और उसका कंपैरिजन जब किया जाता है कंपनी प्राइस के साथ, जहाँ पे हमें महसूस नज़र आता है कि बाज़ जगहों पे जिस तहसील में, गांव में या मरकज़ में कोई प्राइस ज़्यादा ली जा रही है, फ़लाँ डीलर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं उस मुतलका तहसील में, ज़िला में, वो फौरी लीगल एक्शन लेते हैं। और इसी तरह जो वो कंपनी अगर कुछ ज़्यादा चार्ज कर रही है तो फिर वो कंपनी के साथ भी उसको टेकअप किया जाता है। जहाँ तक हम मिडिल मैन या आड़ती या ऐसा इंसान जो किसान के साथ उसका फ़र्द लेकर हमारे सेंटर से बोरी लेने की कोशिश करेगा, हमारी उस फिज़िकल वेरिफिकेशन से रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हमें महकमा देगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देगी, और जमाबंदी जो हमारे पास पहले है, मेरा नहीं ख्याल कि इस साल कोई भी मिडल मैन या आड़ती किसी किसान का इस्तेसाल कर सकेगा। पिछले साल किसानों से गंदम की 50% खरीदारी की गई और बाकी गंदम हुकूमत की जानिब से बारदाना मुहैया न किए जाने के बायस किसानों के पास ही बच गई और हुकूमत के मिडल मैन ने बहुत कम कीमत पर गंदम खरीदी, लेकिन आवाम को फिर भी आटा बहुत महंगा फरोख्त करके सालाना अरबों रुपए अपनी जेबों में डाले गए। मिडल मैन तो यह एक सेंटर बंदा जिन्हें मिलों वालियां नूं माल देना है। असल गौरमेंट की इनवॉल्वमेंट तो है, उहदे विच हैगा कि मिलर नूं भी कोई पुछदा नहीं जाके, सारा प्रैशर जिहड़ा है वो आड़ती दे उत्ते पाया जाता है।
ਔਰ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ, 1500 ਬੋਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆੜਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2-2, 4-400, 5-500 ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਹੈ, 1000 ਬੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ। 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਆੜਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ 1300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆੜਤੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में माशाअल्लाह पिछले चंद सालों से बेहतरीन बम्पर क्रॉप गंदम हो रही है। हमारी वर्किंग के मुताबिक तकरीबन 50% जो है एक किसान, काश्तकार और बादकार जो है वो इन महकमों को, महकमा खुराक को और पास्को को अपनी गंदम टेंडर करता है, जिसके हिसाब से ये मेयार जो है 8 बोरी का, ये मेरे ख्याल में तकरीबन ठीक बैठता है। सरकारी तौर पर ज़राई कर्जों की फराहमी का शफाफ निज़ाम न होने की वजह से आम किसान इनसे महरूम रहता है, और अगर किसी तरह कर्जा हासिल करने में कामयाब भी हो जाए तो इस ज़राई कर्जे को सूद समेत वापस करने में इसको सालों लग जाते हैं। 21% ज़राअत में शेयर है, ज़राअत का शेयर है इकानमी में, लेकिन यहाँ 6000 बिलियन की जो आप कह लें जो बैंकिंग सिस्टम है कर्जे देता है, उसमें से अगर देखें जो कर्ज़े ज़राअत को मिलते हैं या ज़राअत से रिलेटेड इंडस्ट्री को मिलते हैं, वो कर्ज़े यहाँ पे आप कह लें को 500 बिलियन से ज़्यादा नहीं है। सो जो इंडस्ट्री 21% कंट्रीब्यूट करती है, उसको कर्ज़े अगर देखें तो 4-5% है। हम कहते हैं कि जनाब जितना ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है इकानमी में, उतना इसको बैंकिंग सिस्टम जो है उसको कर्ज़े भी दे। ज़राअत को सनत और कॉमर्स के बराबर दर्जा नहीं दिया गया पाकिस्तान में, और ज़राअत को हमेशा ये कह के रखा दिया जाता कि ऐलान कर दिया 100 अरब रुपए का वज़ीर आला साहब ने आज से 6-7 माह के पहले कि जी हम छोटे किसानों को कर्ज़ा देंगे। वो क्या हुआ कि 100 अरब रुपए में से शायद 2-3 अरब रुपए भी कर्ज़ा नहीं अभी तक किसी किसान को मिला, और गंदम की फसल मार्केट में भी आ गई। अगर इस तरह के ऐलानात सिर्फ ऐलानात की हद तक रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि ज़राअत तरक्की करेगी। इसके लिए जो लायामल बनाने की ज़रूरत है वो ये है कि बैंकों के, जिस तरह के कोई आदमी अपना रिकॉर्ड दे के या अपने पैसे रख के तो उसको कार्ड मिल जाता है, तो उसकी ज़मीन के मुताबिक, किसान की ज़मीन के मुताबिक, गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक उनके अकाउंट्स खुल जाने चाहिए, उनकी लिमिट्स बन जानी चाहिए। और ये तब होगा जब हमारे बैंकिंग सेक्टर को, ज़राअत को सनत और तजारत के बराबर लाकर कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यह सूबाई हुकूमतों के साथ साथ वफाकी हुकूमत की अहम तरीन ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मुआशी पॉलिसियों को ज़राअत के मुताबिक और मौजूदा हालात के मुताबिक उनको एडजस्ट करें, जैसे कि बाकी दुनिया में है। और बाकी दुनिया में मैं अगर आपको फसलों के बारे में बताऊं कि कीमतों के सिलसिले में इंडिया में 28 फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 इमदादी कीमतें हैं, एक गंदम की और एक गन्ने की, जबकि वो भी सही तौर पे नहीं अवेलेबल होती। जब आप किसान पैदा करता है तो उस वक्त उसको नहीं सही मिलती, जबकि बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि ज़िम्मेदार पैदा कर लेता है लेकिन वहाँ पे मार्केट में उसको नहीं मिलती, और उसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं होता कि वो कहाँ लेके जाए। जबकि मिडिल मैन जो है वो सबसे ज़्यादा कमा जाता है। अगर बाज़ार में हमारा आलू 2 रुपये किलो या 5 रुपये किलो बिकेगा थोक के हिसाब से, तो जब एक आम शहरी को वही चीज़ 30 से 40 रुपये में मिलेगी, ना किसान को फ़ायदा है ना इस्तेमाल करने वाले को। इस चीज़ का मैकेनिज़्म बनाने के लिए नया एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम चाहिए, और डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान तल्लक कायम करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा निज़ाम है मार्केटिंग का, चाहे वो गल्ला मंडी में हो, चाहे वो सब्ज़ी मंडियों में हो, चाहे फ्रूट मंडियों में हो, वो इतना फरसूदा हो चुका है, वो लूट खसूट का निज़ाम है।
ہمیں اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنا دی جائے تو زرعی پیداوار میں 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ زرعی مشینری پر سیلز ٹیکس زراعت کو پیچھے دھکیلنے کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ اس سے اتنا ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا جتنی مشینری کی قیمت میں اضافے سے زراعت جدید سہولتوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ پاکستان میں ٹریکٹر کی صنعت بے رحم اجارہ داری کی گرفت میں ہے۔ کل ملا کر غالباً 2 کمپنیاں جو نامسابقت کا ماحول پیدا ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی معیار پر توجہ دیتی ہیں۔ البتہ ملی بھگت سے ہر سال ٹریکٹروں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ناموافق صورتحال کا علاج یہ ہے کہ درآمدی ٹریکٹر پر حکومت ڈیوٹی کی مد میں رعایت دے۔ حالیہ چند برسوں کے دوران ملک میں نئے ٹریکٹر کی خریداری کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ کاشتکاروں کی مالی کمزوری بھی ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ملکی ساختہ ٹریکٹروں کا ناقص معیار بھی۔ زرعی تحقیق کے لیے فنڈز میں کمی اور فنڈز کا غیر مؤثر استعمال زراعت کو ترقی کی منزل کے قریب نہیں ہونے دے رہا، جس کے نتیجے میں ہم زرعی پیداوار کے حوالے سے خطے کے بہت سے ممالک سے کہیں پیچھے ہیں۔ اس خطے کے کئی ممالک میں ہائیبرڈ بیجوں کے استعمال نے زرعی پیداوار کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ چین اور بھارت میں چاول، کینولا اور کپاس کی کل پیداوار کا 80% ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے کپاس کی پیداوار 0، جبکہ مکئی اور چاول کی پیداوار بالترتیب 40% اور 6% ہے۔ ہمارا محکمہ زراعت میرا خیال اگر نہ بھی ہو تو پاکستانی کسان اس قابل ہے کہ ان سے زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ بہتر ترقی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ شاید محکمہ زراعت کے انکمپیٹنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ کے جو فیلڈ ہے یا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کا تعلق کسان سے یا فیلڈ سے ختم کر دیا گیا ہوا ہے۔ میں اس تعلق کو بھی برابر سمجھتا ہوں بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریسرچ ہو ہمارے کھیتوں میں ہو، نہ کہ صرف اداروں کی حد تک محدود رہ جائے۔ اور یہ درمیان میں محکمہ زراعت امپلیمنٹیشن کے نام پہ، ایڈمنسٹریشن کے نام پہ وہ جو سارا کچھ کرتا ہے وہ صرف اپنی نوکریاں پکی کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے پنجاب میں شاید جو فیلڈ اسسٹنٹس ہیں وہ 1800 2000 ہیں، جبکہ کروڑوں ایکڑ کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ وہ کیسے 1800 2000 وہ فیلڈ اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں جبکہ ان کا علم بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا؟ اور جبکہ وہ اب دیکھا جائے تو عام طور پہ وہ بھی کسی آفیسر کے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں بجائے فیلڈز میں کام کرنے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ری فہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کے پاکستان میں زرعی ریسرچ، ویسے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے بغیر ترقی دنیا سوچ ہی نہیں سکتی۔ پاکستان میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے بارے میں جو اتنے فنڈز رکھے جاتے ہیں وہ برائے نام ہیں، اسی طرح زراعت کی ریسرچ کے بارے میں بالکل برائے نام فنڈز ہوتے ہیں، اور ریسرچ کے اداروں کو ترجیح دینے کی بجائے ان کی زمینوں کو بندر بانٹ کی جاتی ہے۔ مثلا پچھلے دنوں آلو کا ریسرچ سینٹر تھا سیالکوٹ میں، وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بن گئی، کسی جگہ اور پہ پڑی ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں جی ہاؤسنگ کالونی، حتیٰ کہ جو ہماری ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا رقبہ تھا 1400 ایکڑ اسلام آباد میں، اس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا سال 2 سال پہلے، اور شاید وہ سپریم کورٹ میں اب بھی کیس چل رہا ہے کہ جی اس کی جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی جائے۔ یہ ہمارے لیڈرز یا پالیسی میکرز یا ہمارے بیوروکریٹس، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ زمینیں ریسرچ کے لیے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے۔ تو جب ہم اپنی سوچ کو جب تک نہیں بدلیں گے ہمارا ملک یا ہماری زراعت کیسے ترقی کرے گی؟ ہمارے علاقے کے موسمی حالات جو ہیں وہ اس طرح چینج ہو رہے ہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ کراپس اگاتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک کے اندر مثلا برطانیہ ہے، وہاں پہ صرف ایک گندم جو ہے وہ 10 مہینے کی کراپ ہے۔ 10 مہینے میں وہ سٹارٹ میں یعنی جب وہ سردیاں آنے سے پہلے اس کو کاشت کرتے ہیں، جب سردیاں آ جاتی ہیں تو پوری برف باری اس کے اوپر ہو جاتی ہے، یعنی وہ سیڈ اور کھاد اور سب کچھ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس سے وہ جو فصل ہے وہ تقریباً 8-9 مہینے اسی طرح اس کے اندر دبی رہتی ہے۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے اگست ستمبر، تو پھر وہ برف چھٹتی ہے، پگھلتی ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ گندم نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس کی ٹلرنگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ پھر وہ باہر نکل اس کی یعنی پورے 1 سال کی تقریباً فصل سمجھ لیں، جبکہ اس کی نسبت ہم جو گندم کی فصل ہے وہ 5 مہینے کے اندر تیار کر لیتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری فصلات کو لانا ہوتا ہے۔ 2 کے بجائے اب تو 3 فصلات جو ہے وہ کاشت کرنے کا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ تو
تو اس سے ملک کی پیدا کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور ہونے والی جدید تحقیق، نئے طریقے اور مشینری ایجاد تو ہو رہی ہے، مگر اس مشینری کے مہنگے ہونے اور عام کسان کی اس تحقیق تک پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کسان اس کے استعمال سے محروم رہ جاتے ہیں، جو ہماری زرعی معیشت کو مستحکم کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں جو ریسرچ کا شعبہ تھا، جو گورنمنٹ بیسیکلی لیڈ بائی گورنمنٹ تھا، ریسرچ کے شعبے نے یہاں پہ لوکل آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کی ریسرچ یونیورسٹیز جو ہیں، یہاں کے ریسرچ کے ادارے جو ہیں، انہوں نے کام نہیں کیا۔ اور آج پاکستان میں اپنے سیڈ، گندم کے سیڈ اچھے نہیں ہیں، رائس کے سیڈ اچھے نہیں ہیں، سبزیوں کے ہائیبریڈ سیڈز یہاں موجود نہیں ہیں، یہاں BT ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہائیبریڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو پاکستان کو جو سیڈ چاہیے، پاکستان کی مارکیٹ اگر ہم آپ کہہ لیں کہ جو سیڈ ہے پروسیس سیڈ، جسے سرٹیفائڈ سیڈ، ہائیبریڈ سیڈ، جو ہائیبریڈ جہاں کام کرتا ہے وہاں ہائیبریڈ سیڈ، اور جہاں پہ BT سیڈ کی آپ کو ضرورت ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ کی، وہ سیڈ، اس حساب سے اگر پاکستان کے جتنے ایکڑ یہاں تقریباً اس وقت کوئی آپ کہہ لیں کہ 5,40,000 ایکڑ فصل کاشت ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو پراپر سیڈ ہے وہ اگر کاشت کیا جائے تو 220 ارب کی مارکیٹ ہے یہ۔ کسانوں کے لیے پیکیج کا اعلان صرف اور صرف بلدیاتی انتخابات میں کسانوں سے ووٹ لینے کا حربہ ہے۔ کسان پاکستان کی 75% آبادی ہیں، جن کا معیار زندگی بلند کرنا پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہوگا، لیکن یہاں بدقسمتی سے زراعت پر حکومت نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور یہ حکومت تو ویسے بھی صنعتکاروں کی حکومت ہے، اس لیے ان سے یہ امید بہت کم ہے کہ یہ کسانوں اور زراعت کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ کسان دنیا کا سب سے زیادہ وفادار طبقہ ہے پوری دنیا میں، یہ مانگتا نہیں ہے، یہ مانگنے والا طبقہ نہیں ہے، جھکنے والا طبقہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں۔ جو پرانی اکنامکس تھی ساری، پرانا جو ریسورس تھا انکم کا، وہ کسان تھا، وہ تو زمین تھی، زمین سب سے بڑا سورس آف انکم ہوتی تھی۔ تو زمین وہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے باعزت طبقہ ہے، یہ مانگیں گے نہیں کبھی، یہ غلاموں کی طرح بیہیو نہیں کرتے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو غلام چاہیے، پاؤں میں گرے ہوئے بندے چاہیے، مانگتے ہوئے بندے چاہیے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، منہ پہ روتے ہوئے، رونے والا منہ بنا کے۔ کسان اس طرح نہیں کرتا۔ اور پھر ان میں سے کچھ انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے زمیندار ہیں، وہ وہاں سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں، پھر انٹلیکچوئل طبقہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ حکمران جو ہیں ان کو ایک تو پتہ نہیں ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنا کیسے ہے، دوسرا یہ کہ بے ایمان ہیں، لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے ساروں کا فوکس اگر میں بات کر لوں، سندھ کے حکمرانوں کی بات کر لوں، میں بلوچستان کے حکمرانوں کی بات کر لیں، پنجاب کی کر لوں، فیڈرل گورنمنٹ کی کر لوں، KPK میں بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے، چیزیں کو بہتر ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ایک مقابلہ شروع ہے کہ کون بندہ زیادہ امیر ہوتا ہے۔ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ امیر ہونا چاہیے، میاں صاحب اپنے کام لگے ہوئے، باقی لوگ اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کا سارا فوکس کاروبار پہ یا لوٹ مار پہ لگا ہوا، اپنے کاروبار پہ، کسان کی طرف دیکھ نہیں رہا۔ دوسرا ہوسٹائل ہے ان کی طرف، اور تیسرا پتہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ وہاں جا کے پیسے لگا کے پالیسی اچھی بنا کے اسے کیا معجزے دکھائے جا سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ بڑی واجبی سی تعلیم ہے ماشاءاللہ، بڑے میاں صاحب کی بھی، چھوٹے میاں صاحب کی بھی، ان کو مطلب ڈرامے کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے۔ ان کو نالج اگر دیکھیں، کوئی وزڈم دیکھیں، کوئی ان کی پالیسی دیکھیں، کوئی سیٹل ہو کے کام کریں، وہ نظر نہیں آتا۔ پھر میاں صاحب کو دکھانے کا بڑا شوق ہے، کوئی چیز ٹینجیبل ہو، شہر کے اندر ہو، زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں۔ اب گاؤں تو دور ہے، وہاں کی تو سڑک نہیں ہے، وہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑک بھی تھوڑے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور وہاں اچھی سڑک بنائیں گے وہ بھی تھوڑے لوگوں کو نظر آئے گی۔ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا۔ گاؤں میں دنیا پورے پاکستان میں اس وقت جو گاؤں ہے، یہ جو سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا پانی دودھ کی طرح ہے، اتنا اچھا پانی ہوتا تھا۔ آج سارے لوگ دیہاتوں میں گندا گٹروں والا پانی پی رہے ہیں، جہاں پہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے پاکستانی زراعت کے یا ان مسائل کو حل کرنے کے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی جو میکنگ ہے یا جہاں سے چینج آتی ہے وہ ہماری لیڈرشپس ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو لیڈرشپ کی جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے، یہ ان کی اپروچ ہے، مینٹل اپروچ ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس چیز کو ترقی دینی ہے، کس شعبے کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ تو جب وہاں پہ ذمہ داری کو سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، نہ ہماری بیوروکریسی میں ہے، نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے، اور جو جن چیزوں کو سمجھ لیا جاتا ہے وہ جاگیرداروں کو بلا کے یا کسی انڈسٹریلسٹ نے کچھ زمین خرید لی ہے تو اس کو بلا کے تو اس سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ ذمہ دارہ کے مسائل کیا ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں صحیح پالیسیز بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کو اپنے ایسے تھنک ٹینکس پیدا کرنے چاہیے جو ماہرین پہ بھی مشتمل ہوں، جو اکیڈیمیا کے بھی ہوں،
جو فیلڈ کے بھی ہوں اور چھوٹے ذمہ داروں میں سے بھی ہوں، تاکہ ان کے مسائل کو تھریش آؤٹ کر کے ان کے مطابق اوپر پالیسیز بنائی جائیں۔ پاکستان کے برعکس بھارت میں حکومت کی جانب سے کسانوں کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی ہیں اور وہاں سالانہ 4 فصلیں ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں بمشکل سالانہ 2 فصلیں ہوتی ہیں، جن میں سے گزشتہ کئی سالوں سے گرمیوں کی فصل سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے اور کسانوں کو ہر سال بھاری نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو حکومتی پالیسی ہیں اور اقتصادی طور پہ پالیسی ہیں کہ جب تک کسان کی اس کی کیپٹل انویسٹمنٹ کو، جو زمین کی خریداری میں یا زمین کے مطابق اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو ریٹرن نہیں ملے گا یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی بھی حکومتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی آڑتی کے رحم و کرم پہ ہوگا، کبھی کسی سودی کاروبار والوں کے رحم و کرم پر ہوگا، کبھی وہ بینکوں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے بہت سے مسائل ہیں جن میں سب سے بڑھ کے اگر حکومت چاہے تو نہ صرف پیدا کرنے والے کو بلکہ جو استعمال کرنے والے ہیں، ہم عام عوام، ان کو بھی سستی خوراک اور سستی چیزیں مل سکتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ صنعتوں کو سستا خام مال مل سکتا ہے اگر ہم زراعت کی پیداواری لاگت کو کم کر دیں۔ اگر زراعت پہ ناجائز جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو جی ایس ٹی کی شکل میں ہے اور جی آئی ڈی کی شکل میں ہے، یہ جی آئی ڈی سی ہے، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارجز۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ذمہ دار جو اپنی کسی فصل کو کھاد ڈالتا ہے تو وہ کھاد کی بوری پہ جی آئی ڈی سی کے نام سے چارجز دیتا ہے، جو اس کی تقریباً 25 to 30% کاسٹ ہوتی ہے کھاد کی۔ اب 400-500 روپیہ فی بوری اس لیے قیمت بڑھا دی گئی ہے کہ ہم نے ملک کے کسی حصے میں گیس پائپ لائنز بچھانی ہے تو اس کی قیمت ذمہ دار دے رہا ہے۔ وہ ذمہ دار اکیلا نہیں دے رہا، وہ ایک غریب مزدور اور غریب عوام دے رہی ہے، کیونکہ اس سے قیمت پیداواری لاگت بڑھتی ہے۔ قیمتوں کا بازار میں جب قیمتیں بڑھیں گی تو ہر آدمی کو پے کرنا پڑے گا۔ تو حکومت اپنی پالیسیز میں بنیادی طور پہ یہ تبدیلیاں لائے۔ اور تیسری اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں لیکن زرعی تجارت نہیں کریں۔ ہمارا کسان نہ صرف محنتی ہے بلکہ جفاکش بھی ہے، اور یہ اتنا پیدا کر سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، نہ صرف کسان محنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے موسم دیے ہیں پاکستان کو، ہر طرح کی زمین فرٹائل دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ انڈیا کے کسانوں جیسا پاکستان میں، پنجاب میں کسانوں کو نہیں ملتا، تو انڈیا کے ساتھ زرعی تجارت کرنا پاکستانی کسانوں پہ ظلم ہے، ان کا معاشی طور پہ قتل ہے۔ بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈراؤٹ آ جائے، خشکسالی آ جائے، تو یہاں پہ فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی انشورنس کا سسٹم نہیں ہے۔ پھر جتنا دریا کے ساتھ ساتھ دریا کا پیٹ، اس کے اگر دیکھیں تو بند نہیں ہے۔ آپ کی لاکھوں ایکڑ زمین، ملینز آف ایکڑ جو زمین آپ کی شروع ہوتی ہے، آپ کہہ لیں کہ نوشہرہ سے یا نوشہرہ سے بھی پیچھے، تو وہاں سے لے کے تو آگے آپ کہہ لیں یہ انڈیا کے بارڈر سے شروع ہوتی ہے اور کراچی تک دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو زمین تباہ ہوتی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو ہر سال حکمران ایک نئے کالے بوٹ پہن کے، خاکی وردی پہن کے ہاتھ اللہ چلے جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ تو اور جب سیلاب آتا ہے وہاں پہ اس وقت لوگوں کو وہ گندے گندے کپڑے پہنے ہوئے غریب لوگوں کو جو اجڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی لگتا ہے کہ ایسے چاول بانٹ رہے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ بند نہیں بنتا۔ کئی سال سے 35 سال سے حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ قدرتی آفات کے اندر خاص طور پر ہمارے جو زیادہ امکان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلابوں کا یا زیادہ بارشوں کا۔ سیلابوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کپاس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی نازک فصل ہے، اس کی نسبت باقی فصلات مثلا گنا ہے یا ہماری چاول ہے وہ پانی کو برداشت کر جاتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گندم کو زیادہ سے زیادہ یعنی قدرتی آفات سے بچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کاشتکاروں کو، یعنی ہمارا ایک پلان بنتا ہے جس کے ذریعے ہم کاشتکاروں کو یہ متنبع کر دیتے ہیں کہ یہ مونسون آنے والا ہے، تو اس دوران فلڈ کا جو ہے وہ امکان ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم محکمہ کے جتنے بھی بلڈوزر وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس مشینری ہوتی ہے، اس کو ہم تعینات کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی
कोई बंद वगैरह खुल जाए या किसी जगह बंद खोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं। खुश्क साली भी हो सकती है और बारिशें ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर खुश्क साली को कंट्रोल करने के लिए महकमा ने कपास के इलाकों के अंदर पॉन्ड्स बनाए, पॉन्ड्स के मंसूबे चल रहे हैं, यानी हर तकरीबन 10-12 एकड़ के बाद एक पौंड हो, तालाब हो, जिसके अंदर बारिश का पानी अगर आ जाए या नहर का पानी अगर ज़ायद है तो हम उसके अंदर स्टोर कर लें। बारिश का पानी भी है तो नीचे वाली जगह पे वो ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पूरे इलाके के अंदर उस 10-12 एकड़ के अंदर वो जगह नीची हो, ताकि पानी वहाँ पे वो पौंड के अंदर जमा हो जाए, और जो ही खुश्क साली हो या पानी की ज़रूरत हो तो वहाँ से पानी निकाल कर उस खेत को सैराब कर लिया जाए। और इसके अलावा अभी अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं उसके लिए भी एक मनसूबा बनाया जा रहा है, और काश्तकारों को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि अपने खेतों के इर्द गिर्द खाइयाँ बनाएं। उन खाइयों के अंदर ज़ायद पानी जो है उधर चला जाए और पानी खेतों में से ड्रेन होकर साफ़ हो जाए, पानी उधर चला जाए, और ताकि खेत जो हैं वो, चूँकि हमारे ये जो कपास है इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है, अगर इसमें पानी थोड़ी देर भी खड़ा रहे, काफ़ी यानी खड़ा रहे ना कि तकरीबन एक हफ़्ता भी ज़्यादा खड़ा रहे, तो उससे हमारी फसल जो है उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और फिर फसल जो खुश्क हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सब तो पहले जनाब साडियां डेकां ਜਿਹੜੀਆਂ ने नाले पानी वाले, बारिश होती है वो फ्लड बन के आ जाता है, किनारे कमज़ोर ने और वो पानी सारे खेतों ज़मीनों फैल जाता और साडी मूंजी की फसल जी वो मर जाती। इन्हां दे किनारिਆਂ ਤੋਂ लोकी मिट्टी चुकते हैं, गौरमेंट कोई इंतजाम नहीं रखा, अपना कोई मुलाजम नहीं रखे उत्ते। हुण गौरमेंट नूं चाहीदा है कि इन्हां दे किनारे, इन्हां डेकां दे सेमां दे किनारे जिहड़े ने उन्हां दी हिफाजत वास्ते इहदे उत्ते कोई मुलाजम रखने चाहिए। वो मुलाजम नहीं रखते तो वो लोकी उदों तो लोग उत्थों मिट्टी चुक लैंदे ने, उन्हां दे किनारे कमज़ोर हो जाते हैं तो पानी जिहड़ा सारे खेतां दे विच चले। एक उन्हां डेकां दी सेम नालियां दी खिलाई नहीं करते, उहदी वजह नाल भी वो किनारिਆਂ तो ओवरफ्लो हो के टुट जाते हैं। ये बड़ी काफ़ी दफ़ा असी इत्थे एहतजाज किया पर साडी गल नहीं सुनी। माफिया को लगाम देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जानिब से गन्ने के काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादा और नाइंसाफी हो रही है, और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर शुगर मिल मालिकान पार्लियामेंट में बैठे हैं जो किसी भी सूरत में किसान को मुनासिब कीमत देने के लिए तैयार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों को गुज़िश्ता साल की अदायगियाँ भी नहीं की, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। जब किसान को उसकी लागत ही बर वक्त नहीं मिलेगी तो वह ज़राअत का पेशा तर्क करके शहरों का रुख करेगा, जिससे शहरों पर आबादी का दबाव बहुत बढ़ गया है और ज़राअत के शोबे में तनज़ली के बायस अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे ज़राई मुल्क होने के बावजूद अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हर साल सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। सैलाब से बचाव के लिए छोटे बड़े डैमों की फौरी तामीर बहुत जरूरी है। डैमों की तामीर से सस्ती बिजली भी पैदा होगी, जिससे सनत और ज़राअत में पाकिस्तान दुनिया भर की मार्केटों में कीमतों का मुकाबला कर सकेगा। तमाम किसान आएँ हमारे सेंटरों के ऊपर, पास्को के 229 सेंटर हैं, अपने हमारे सेंटर्स के ऊपर आएँ और अपनी फ़र्द मलकियत जो है उनके पास अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर आएँ, ताकि हमारे साथ वो कंफर्म कर सकें कि उनका जो खसरा है, गिरदावरी है, वो ठीक लिखी हुई है और उनको उसके मुताबिक बोरियां मिल सकें। ज़िम्मेदार जो हजरात हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि वो अपनी कपास की हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर स्काउटिंग करें, और जो फसल के ऊपर जो उनके ज़रा कीड़े हैं उनकी पहचान ज़रूर करें, दोस्त कीड़ों की भी पहचान करें, क्योंकि कोई दुकानदार ऐसा हमें नज़र नहीं आता जिसको ये पता ना हो कि उसकी दुकान में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से सौदे मौजूद हैं, कौन से शॉर्ट हो रहे हैं। तो अगर फार्मर को अपनी फसल के ऊपर कौन से कीड़े बीमारियां हमलावर हो रहे हैं उनकी पहचान ना हो, उनकी स्काउटिंग ना करे, तो फिर वो ज़िम्मेदार कामयाबी से नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये उनको पैगाम है कि वो दिलचस्पी लें और कीड़े कैसे नुकसान करते हैं, बीमारियां कैसे नुकसान करती हैं, इन इलामात को वो पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें,
تاکہ وہ خود ماسٹر بنیں اور وہ اپنی فصل کی بہتر دیکھ بھال نگہداشت کریں، تو تاکہ جو زرنسا کیڑے بیماریاں ہیں ان کا بروقت انسداد کیا جا سکے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر تحصیل کے اندر، ہر مرکز لیول پر بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز دفاتر موجود ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ رابطہ رکھیں کہ فیلڈ کے اندر جو کیڑا بیماری ان کو نظر آ رہا ہے اور وہ ان کو پہچان میں نہیں آ رہا ہے تو وہ فوری طور پر ان سے مشورہ کریں، ان کو دکھائیں۔ اور اسی طرح زرعی ادویات کے متعلق اگر ان کو کوئی جو بھی شکایات ہیں وہ متعلقہ مقامی جو ہمارے عملہ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، ان کو آگاہ کریں تاکہ ان کی جو 2 نمبر ادویات بیچنے والے ہیں ان کا بھی کلا کما کیا جا سکے۔ مہنگی بجلی کے باعث پاکستان میں مصنوعات کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے، جس سے پاکستان عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکومت اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرے، اقتصادی پالیسیاں زراعت کو پہلی ترجیح قرار دے کے اس کے مطابق ڈھالیں۔ جب تک معاشی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تمام باقی کاسمیٹک چینجز ہوں گی، بہتری آنے کے مستقل بنیادوں پہ نہیں میں ممکن سمجھتا۔ دوسری، انڈیا کے ساتھ زرعی تجارت فوری طور پہ بند کی جائے۔ تیسرا، امدادی قیمتیں مقرر کی جائیں ہر فصل کے لیے تاکہ ذمہ دار کو پتہ ہو کہ میں نے کون سی چیز بونی ہے اور کتنی مجھے آمدن ہوگی اور کیا میں بوں یا نہ بوں۔ چوتھا، ہماری مستقبل کی فیوچر مارکیٹنگ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی ایکسپورٹ کرنی ہے، کون کون سے ممالک کو کر سکتے ہیں، کہاں پہ اس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کاشتکاری کرائیں۔ چوتھا، ہمارے ملک کے آبپاشی کے جو آپ نے بھی ذکر کیا، ہمارا پانی نہ صرف نہری پانی بہت کم ہو گیا ہے، دریاؤں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک کاسٹ بڑھتی ہے، دوسرا ذمہ دار کو پانی نہیں اویلیبل ہوتا، تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے جو بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ نکال رہے ہیں زمین سے اپنی فصلوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے لائیولی ہوڈ کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی پیداوار کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اشد ضرورت ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کو کیسے ریچارج کر کے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری نہروں میں، ہمارے دریاؤں میں، چاہے وہ بند بھی ہیں، وہاں پہ چھوٹے منی ڈیمز بنا کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنائیں ہر 5-10 ایکڑ کے 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اس سے وہ ریٹین بھی کرے گا، ریچارجنگ بھی ہوگی، اس سے ایکو بھی بہتر ہوگی اور ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے اس کی امپرومنٹ آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میجر ایشوز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ہماری حکومت ناجائز ٹیکس ختم کرے، GST، GIDC یا دیگر جتنے بھی ایگریکلچر پہ، اور ہمیں یہ بدنام کرنا بند کرے کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ ہم ذمہ دار نہ صرف ٹیکس دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، شاید کسی بھی شعبے سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں انکم ٹیکس اگر لینا ہے اس قابل تو کریں کہ ہم ٹیکس دے سکیں۔ ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ گھاٹے کا سودا ہے، خود مانتی ہے، ہمیں سبسڈیاں کے نام پہ دیتی ہے، ہمیں بکاری بنانے کا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ہم پہ انکم ٹیکس زرعی لگا دیا جاتا ہے کہ جی جب گھاٹا ہے کسی دوسرے آدمی کو تو نہیں یہ گھاٹے کی شکل میں ٹیکس دینا پڑتا، ذمہ دار کو دینا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کنٹراڈکشن ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ دار کو چھوٹے بڑے میں بھی تقسیم نہ کریں، زراعت کو زراعت سمجھیں۔ ہمارے ملک کو زراعت کی ضرورت ہے، چھوٹے بڑے کی نہیں ہے۔ اس میں جو بڑی ہولڈنگز ہیں اس میں زرعی اصلاحات لے آئیں، اس میں کوئی اور پہلو کسی اور حساب سے ان چیزوں کو چھوٹا کریں یا کسی کو ان کی منوپلی ختم کریں، لیکن سرمایہ دار کی منوپلی بھی ختم کریں۔ جیسے ذمہ دار کا آج دودھ سستا ہے، صنعت کار کا پانی مہنگا ہے۔ اس فلسفی کو دیکھ لیں، اگر یہ حالت رہے گی تو پاکستان میں زراعت کیسے ترقی کرے گی؟ شیخ سعدی نے کہا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ میں عقل کہاں سے آئی؟ شیخ سعدی صاحب نے کہا کہ میں نے عقل بیوقوف سے سیکھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو کام بیوقوف کرتا ہے میں نہیں کرتا۔ میں نے بتائی ہے، میں نے تنقید کی ہے گورنمنٹ پہ، میں نے ایشوز ریز کیے ہیں، ان ایشوز کو ریز کر لیں زراعت بہتر ہو جائے گی، سمپل، ان ایشوز کو ایڈریس کر لیں زراعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہیں رانگ ڈوئنگ، ان رانگ ڈوئنگ کو دور کر لیں، یہ ہے غلط کام، یہ ہیں اس کے ایشوز زراعت کے، ان ایشوز کو دور کر دیں زراعت سارے ٹھیک ہو جائے، سمپل۔ جتنے میں نے باتیں کی ہیں، میں نے کہا تھوڑے قرضے دے رہے ہیں، میں نے کہا مہنگی کھاد ہے، مہنگے سیڈز ہیں، مہنگی دوائی ہے، مہنگا ان کو ڈیزل ملتا ہے، مہنگی ان کو بجلی مل رہی ہے، ان کو نہری پانی نہیں مل رہا، بڑے کسان چوری کر رہے ہیں، بڑے جاگیردار چوری کر رہے ہیں، ان کو آپ کہہ لیں قرضے، بینکنگ سیکٹر قرضے نہیں دے رہا، ان کی جب کھاد فصل پکتی ہے تو سستی ہوتی ہے، بعد مہنگی ہو جاتی ہے، ان کی سبزی خریدتا کو نہیں ہے، ان سے دودھ خریدتا کو نہیں ہے، ان کے جانوروں کو تحفظ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے پانی گندا ہے، ان کے لیے سڑک نہیں ہے، ان کے گاؤں میں بجلی نہیں جاتی، لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے،
جب روز ہر روز میں یہ سب کہتے ہیں کہ شہروں میں 6 گھنٹے اور وہاں پہ 12 گھنٹے، وہ کون ہے بھائی؟ آپ خود اعلان کر رہے ہو کہ دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے ہے اور شہر میں 4 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت ہے، حکومت کا کام کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام جمہوریت ہے. یہ انشور کرنا ہے گورنمنٹ نے. تو اگر آپ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر بجلی، وابڈا کا وزیر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ دیہاتوں میں 12 گھنٹے وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور شہروں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ وہ ناانصافی کا خود اعلان کر رہا ہے. وہ کیوں دیہات میں 12 گھنٹے کر رہا ہے بھائی؟ ایک تو یہ ان کے پاس باقی چیزیں نہیں، پھر بجلی بھی آپ ان کو تھوڑی دیتے ہیں. مطلب آپ نے ایک نیا ایک محروموں کا طبقہ بنا دیا. آپ نے ایک ناانصافی کر کے رکھ دی ہوئی ہے. آپ جو کھلونا بناتے ہیں، جو میٹرو اورنج یہ کھلونا بناتے ہیں، پھر اس کو بیچتے رہتے ہیں. بھائی آپ کسی گاؤں میں جا کے، مطلب میں تو دور کی بات نہیں کر رہا، میں راجن پور کی بات نہیں کر رہا، میں رجحان کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں قصور جا کے دیکھیں. آپ جا کے ننکانہ صاحب میں دیکھیں، یہاں سے 40 کلومیٹر دور، شرک پور سے نیچے اتریں، دیکھیں زندگی ہے کون سی. یہ ساتھ موٹر وے کے ساتھ شرک پور ہے، شرک پور سے نیچے اتریں ذرا، مین روڈ سے نیچے اتریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی ہے کہاں. اتنی بھوک، جانور اور انسان کٹھے رہتے ہیں، جانور اور انسان اکٹھا پانی پیتے ہیں. اس وقت کسان مظلوم ترین طبقہ ہے، پاکستان کا مظلوم ترین طبقہ، اور یہ باقاعدہ اعلان کر کے اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کسانوں کو یہاں پہ بہت سارے مسائل درپیش ہیں. کوئی ایک مسئلے کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ زیادتی ہوگی کسانوں کے ساتھ. یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے، پیٹرول میں جو ڈیزل ہے وہ بہت مہنگا ملتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں ہر سال، یہ بہت سارے مسئلے ہیں. کسانوں کو ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا کسی طرح سے بھی. نئی ٹیکنالوجی تو دنیا بھر میں متعارف کروائی گئی ہے، پاکستان میں کسانوں کو وہ ٹیکنالوجی ہی اویلیبل نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے. میری گزارش ہے حکومت سے کہ کسانوں کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو جدید مشینری فراہم کی جائے، ٹیکنالوجی دی جائے، نئی سے نئی تعلیم، جو ریسرچ کی جائے اور تعلیم دی جائے کسانوں کو، تاکہ وہ نئی آنے والی ٹیکنالوجی اور نئی آنے والی ریسرچ کے مطابق اپنی فصلوں کو زیادہ سے زیادہ فصلیں حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ایک میکنزم بنایا جائے جو ہر سال سیلاب اور فلڈ کی سچویشن بنتی ہے اس کو کنٹرول کرے. اس کے لیے گورنمنٹ کو کسانوں نے، ہمارے بھائیوں نے بہت ساری ہر سال ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، جتنی ہمارے سے ہو سکے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی شاید اس طرف کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، تو ہر سال اتنا سیلاب کا پانی آ جاتا ہے کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اگر جس سال سیلاب نہیں آتا اس سال فصلیں ہی کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی کہ کسان اپنے اخراجات پورا کر سکے. زرعی شعبہ مسلسل نظر انداز کیے جانے کے نتیجے میں اس سال زراعت کی نمو گزشتہ 25 برس میں سب سے کم سطح پر آ گئی. چاہے ملکی آبادی کا ذکر ہو یا قومی آمدنی کا، صنعتی منڈیوں کا بیان ہو یا خام مال کی فراہمی کا یا برآمدی مصنوعات کا، زراعت ان سب کی اساس ہے اور معیشت پاکستان میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اگر کسان جو زمین کی زرخیزی کو خوراک کی دولت میں ڈھال دیتا ہے نکال دیا جائے تو انسانی تمدن کی فلک بوس عمارت چشمے زن میں زمین پر آ گرے.